بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 36 تک 40 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے. قال قد اوتیت، اللہ جل جلالہ نے فرمایا تحقیق آپ کو دیا گیا سؤلک آپ کا سوال یا موسیٰ اے موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا اور البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا علیک آپ پر مرۃً اخری ایک مرتبہ اور بھی اذ اوحینا جس وقت ہم نے وحی کی الی امک آپ کی والدہ کی طرف ما یوحی جو وحی کی گئی ان اقذفیہ یہ کہ ڈال دیجئے اس بچے کو صندوق میں فی التابوت تابوت میں صندوق میں ڈال دیجئے اس بچے کو تابوت میں فقذفیہ
پھر اس صندوق کو فی الیم میں بحر قلزم میں ڈال دیجیے، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ، بس ڈال دے گا اس صندوق کو بحر قلزم بالساحل، کنارے پر، یأخذہ، پکڑ لے گا اسے، عدو میرا دشمن، وعدو اور اس کا دشمن، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ، اور میں نے ڈال دی آپ کی، محبتاً منی، اپنی طرف سے محبت، اور میں نے ان کے دلوں میں اپنی طرف سے محبت ڈال دی، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ آپ کی پرورش کی جائے میری نگرانی کے سامنے، میری نگرانی میں، اذ تمشی، جس وقت چل رہی تھی، اختو کا، آپ کی بہن، فتقول، پھر اس نے کہا، هل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، علی من یکفلہ، ایسی خاتون کی جو اس کی کفالت کرے، فرجعناک، بس ہم نے لوٹا دیا آپ کو، الی امیک، آپ کی والدہ کی طرف، کئی تقر عینھا، تاکہ وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، ولا تحزن، اور غم زدہ نہ ہو، وقتلت نفسا، اور آپ نے قتل کیا ایک جان کو، فنجیناک، پھر ہم نے آپ کو نجات دی، من الغم، اس غم سے، وفتناک فتونا، اور آپ آزمائش میں پڑے، آزمائش میں پڑنا، فلبثت سنین، پھر آپ ٹھہرے رہے کئی سال، فی اہل مدین، اہل مدین میں، ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر آپ آئے ایک زمانے، ایک مقدار پر، اے موسیٰ۔ پچھلے سبق میں آپ حضرات نے اس بات کو سنا کہ اللہ جل جلالہ سے مدین سے واپسی کے سفر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام مقدس وادی طویٰ میں ہم کلام ہوتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرماتے ہیں، اور دو نمایاں معجزات عطا فرماتے ہیں، ایک معجزہ لاٹھی کا کہ زمین پر ڈالتے تو وہ سانپ بن جاتا، دوسرا معجزہ ید بیضا کا، گریبان میں ہاتھ ڈالتے تو سورج کی طرح روشن اور چمکدار ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معجزات ملے اور آپ کو یہ حکم ملا کہ فرعون کی طرف جاؤ، انہ طغیٰ، فرعون سرکش ہو چکا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ سے چند باتوں کی درخواست فرمائی۔ وہ باتیں کیا تھیں؟ پہلی بات یہ کہ اے اللہ، رب اشرح، میرا سینہ کھول دیجیے کہ کسی کی ہیبت، کسی کا خوف میرے دل میں نہ رہے۔ دوسری سوال یہ کیا، اے اللہ،
یسر لی، میرے معاملے کو آسان فرما دیجیے، وہ مشکل نہ رہے۔ تیسری خواہش یہ کی اے اللہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی کر دیجیے۔ چوتھی فرمائش یہ فرمائی اے اللہ میری زبان میں لکنت ہے، میری زبان سے لکنت کو کھول دیجیے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان تمام فرمائشوں کو پورا کر دیا اور فرمایا کہ اے موسیٰ ہم نے تیرے سینے کو کھول دی، اب تیرے سینے میں کسی بھی چیز کی ہیبت اور خوف نہ رہے گا، اور آپ کے معاملے کو بھی آسان کر دیا، اور آپ کی زبان میں جو لکنت ہے اس کی گرہ کو بھی کھول دی۔ اب آپ صاف شفاف گفتگو کریں، آپ کی زبان میں لکنت نہ رہے، اور آپ کی یہ خواہش کہ آپ کے بھائی ہارون بھی آپ کے ساتھ ہو جائے، سو ہم نے اسے بھی آپ کے ساتھ کر دیا اور اسے بھی نبوت عطا فرما دی۔ تو یہ سارے فرمائشیں، خواہشات، سوالات اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پورے کر دیے اور فرمایا کہ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، تحقیق تجھے دے دیا گیا تیرا سوال کے موسیٰ، یعنی تیری ان تمام باتوں کو پورا کر دیا گیا۔ جب یہ باتیں ساری پوری ہو گئی، سینہ بھی کھل گیا، زبان سے گرا بھی کھل گئی، اور جو ہے معاملہ بھی آسان ہو گیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت مل گئی اور وہ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ تو یہ ساری فرمائشیں جب میرے رب نے پوری کر دی تو میرا اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میں نے آپ پر احسان کیا، آپ کی تمام سوالات کو پورا کر کر، جن کا خواہشات کو، مطالبات کو پورا کر کر۔ دوسرا یہ کہ ہم نے اس سے پہلے ایک مرتبہ اور بھی آپ پر احسان کیا، ایک وقت اور بھی گزرا ہے اس سے پہلے کہ جب ہم نے آپ پر احسان کیا، فرمایا اس احسان کا ذکر کیا، وَلَقَدْ مَنَنَّا، اور البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا علیک آپ پر، مرۃ اخری، ایک مرتبہ اور بھی۔ کب؟ وہ ایک مرتبہ کون سا تھا؟ جب احسان کیا، فرمایا کہ اذ اوحینا، جس وقت ہم نے وحی کی، الی امک، آپ کی والدہ کی طرف، ما یوحا، جو وحی کی گئی، والدہ کی طرف وحی کی۔ جتنی بھی عورتیں گزری ہیں اللہ پاک نے ان کو ایسا نہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ان عورتوں کے پاس، خواتین کے پاس جو مرتبے والی تھی، احساس والی تھی، اور جو ہے پاک دامن خواتین گزری ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کا آیا، اور اسی طرح حضرت آسیہ کا آیا، اور اسی طرح پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا آیا جن کا نام یوکابدہ تھا۔ یوکابدہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا۔ تو یہ وحی ان کے دل میں القاء کرنا، یعنی ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی۔ کیا بات ڈالی؟ کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈالے، روئی وغیرہ رکھ کر صندوق میں ڈالے۔ اس سے پہلے ہوا کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، کہ فرعون کے دربار میں یہ بات فرعون تک پہنچائی گئی کسی نجومی کی طرف سے، کہ جو کہ اپنے علم میں، اپنے جو ہے علم میں بہت ماہر تھا اور مشہور تھا۔ اس نے کہا آنے والے 3 سالوں میں بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ یہ اس نجومی نے پیشن گوئی دی۔ اب فرعون کہنے لگا یہ بھی بتا دو کہ وہ کس خاتون کے پیٹ سے جنم لے گا۔ اس نے کہا کہ یہ بھی نہیں بتا سکتا، اس کا مجھے پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ کس خاتون کے بدن سے وہ بچہ پیدا ہوگا۔
تو فرعون نے کیا کیا کہ وہ جو 3 سال تھے جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور نجومی نے کہا کہ بچہ پیدا ہوگا پھر حکومت کا خاتمہ کرے گا آنے والے 3 سالوں میں، تو ان 3 سالوں میں فرعون نے عورتوں کے پہرے لگا دیے، مردوں کے پہرے لگا دیے، پولیس مقرر کر دی گئی ہر ایسے گھر کی دہلیز پر کہ جس گھر کے اندر کسی عورت کو حمل ہوا اور اس کے پیٹ میں بچہ ہوا۔ اب جب کسی عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوتا، پتا ہوتا کہ یہ عورت حاملہ ہے، اس کے پیٹ سے بچہ جنم دے گا، بچہ جب جنم لے لیتا تو عورتیں، وہ پہرے دار، وہ فرعون کے کارندے اسے پکڑتے اور ماں کے سامنے اس بچے کو ذبح کر ڈالتے، اس بچے کو قتل کر دیتے۔ آپ سوچیں، ایک ماں کے پیٹ سے چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ، جس کے آنکھوں میں بھی چمک، جس کے ہونٹ بھی خوبصورت، جس کے جو ہے بدن بھی لچکدار اور خوبصورت، معصوم بچہ، نرم بدن والا، نرم آنکھوں والا، نرم ہونٹوں والا، نرم گالوں والا، ایک معصوم سا چھوٹا سا بچہ ابھی دنیا میں آئے ہوئے 2-3 دن بھی نہیں گزرے، اور اسے جس ماں نے تکلیف کے ساتھ جنم دیا، تکلیف کے ساتھ 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اور اس کو جنم دینے کے بعد اس بچے کو اس ماں کے آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، تو ماں کے دل پر کیا بیتی ہوگی، کیا گزری ہوگی؟ تو اس طرح حضرت شیخ الحدیث محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 12,000 ماؤں کے سامنے 12,000 بچے قتل کیے گئے، 12,000 ماؤں کے سامنے 12,000 بچے قتل کیے گئے۔ اور ایک اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ 12,000 نہیں بلکہ 70,000 بچے قتل کیے گئے۔ 12,000 سے 70,000 تک کا ذکر ملتا ہے جو ان 3 سالوں میں فرعون نے معصوم بچوں کو جیتا بنائی کی۔ دنیا میں آئے بس یہ آنا ہی ان کے لیے جرم بن گیا، اور جو اللہ کے حکم سے جسے اللہ نے چاہا ماں کے پیٹ سے انہیں دنیا میں بھیج دیا، تو فرعون نے ان کو قتل کر دیا، کرا دیا۔ تو ایسا ہوا۔ اب انہی 3 سالوں میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائے، لیکن اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی یوکابدہ علیہ السلام، یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی نہایت ہی نیک پارسا تھی، متقی تھی، پرہیزگار تھی، نیک خاتون تھی۔ اللہ پاک نے ان کے وجود سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ میں آئے اللہ کے حکم سے، وہ پیٹ آپ عورتوں کی طرح پھولا نہیں، بڑھا نہیں، وہ عام معمول کے مطابق رہا، معمول کے مطابق رہا۔ اب جب دائیاں آتی، عورتیں آتی چیک کرنے کے لیے، تو وہ بچہ کی حرارت محسوس نہیں ہوتی تھی پیٹ میں، اور پیٹ پھولا ہوا محسوس نہیں ہوتا تھا، نارمل جس طرح آپ خواتین کا ہوتا ہے پیٹ اسی طرح رہا۔ تو اس وجہ سے کسی کو بھی یہ پہلے 9 مہینوں میں یہ محسوس نہیں ہوا کہ اس خاتون کے پیٹ میں بھی بچہ ہے۔ اب جب بچہ اللہ رب العزت کے حکم سے ماں کے پیٹ سے جنم لے کر دنیا کے پیٹ میں آیا، اب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں جو یوکابدہ علیہ السلام تھی، دل میں یہ بات ڈالی کہ ایک صندوق لو، اور صندوق میں روئی وغیرہ رکھو، تاکہ وہ صندوق اس بچے کو چبھے نہ، اور اس کے اوپر اس بچے کو لٹا دو، اور صندوق کو بند کر دو، اور پھر اسے بحر کلثم میں ڈال دو، دریائے نیل میں ڈال دو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو بحر کلثم کے اندر ڈال دیا۔ اب جب ڈالا تو آپ کی ایک بہن تھی 8-10 سال کی، اب وہ اب کی ایک بہن تھی، اس کا نام تھا کلثوم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام کلثوم تھا، تو اسے ساتھ کر دیا کہ بیٹی جاؤ ذرا فاصلے پہ رہنا، ہدایات جاری کر دی، کسی کو شک نہ پڑے، اور دیکھنا یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ تو حضرت کلثوم رحمۃ اللہ علیہ جہاں دریا کو نیل میں ڈال کر
उस सिंदूक के साथ साथ बोली, कुछ कदम के फासले पर सिंदूक आगे बहता हुआ जा रहा है, बहता हुआ जा रहा है, और उस दरिया से कई नहरें छोटी मोटी निकला करती थी जो फिरौन के दरबार महल के पास से गुजरती थी। अब उनके किनारों पर, उस दरिया के किनारों पर कुछ मछेरे थे जो मछलियां पकड़ने वाले थे, या फिर धोबी थे जो फिरौन के कपड़े वगैरह धोया करते थे, या फिर वहां पर कुछ कारिंदे थे जो वहां पर निगरान पहरा वगैरह दिया करते थे। उनमें से किसी एक ने, या तो मछेरों ने, या फिर धोबियों ने, या फिर वहां पर जो पहरेदार थे उन्होंने उस सिंदूक को देखा तो उसे पकड़ लिया और उसे पकड़कर फिरौन के दरबार में पहुंचाया। अब जब उसे खोला गया तो उसमें एक खूबसूरत हसीन जमील बच्चा, जब उस बच्चे को देखा तो फिरौन की बीवी थी आसिया, उसकी नजर पड़ी और उसके यहाँ औलाद न थी, वो इतनी नेक खातून थी। उसके दिल में बात आई तो हम इसे क्यों ना अपना बच्चा बना दें, या हमारे लिए नफा बख्श हो, हमें नफा देगा। फिरौन कहने लगा कि नहीं, इसको कत्ल किया जाए। तो बीवी कहने लगी नहीं, इसको कत्ल नहीं करना। वो अड़ गई। आज भी फिरौन की मिस्र की औरतें, आज भी मिस्र की औरतें मिस्र के मर्दों पर गलबा रखती है। तो आसिया अलैहिस्सलाम अड़ गई और फिरौन को कत्ल करने की इजाजत ना दी गई और कहा कि कितने बच्चे आपने कत्ल करवाए, क्या यही बच्चा आपको कत्ल करेगा? तो ये बच्चा मुमकिन तो नहीं कि यही बच्चा वो होगा जो आपको कत्ल करेगा, तो उम्मीद है कि हमें नफा देगा। फिरौन आगे से कहने लगा, तुझे नफा बख्श महसूस होता है, मुझे तो नहीं महसूस होता। जाहिर है जैसी उसकी नीयत, अल्लाह की तरफ से ऐसे फैसले होने थे। इन्नमल आमाल बिन्नियात, उसकी नीयत ये थी ये मेरे लिए नफा बख्श नहीं है, अल्लाह ने उसके लिए नफा बख्श नहीं बनाया। आसिया के दिल में ये बात थी कि हमारे लिए नफा बख्श होगा, तो आसिया के लिए वो नफा बख्श हुए। मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई और ईमान की हालत में मौत आई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर जब फिरौन के दरबार में आए और आपके अल्लाह ने हिफाजत फरमाई और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से ये वादा फरमाया कि इन्ना इलैकी वजाइलुहु मिनल मुरसलीन, हम इस बच्चे को रिसालत का अता फरमाएंगे, हम इस बच्चे को आप ही तक पहुंचाएंगे। चंद घंटों के लिए सब्र कर लो, चंद घंटों के लिए सब्र कर लो, आप ये चंद घंटों के लिए जुदा होगा, उसके बाद इस बच्चे को हम आप ही की तरफ लौटा देंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जो परेशान थी, गमज़दा थी कि जब बेटे को जन्म दिया कि ये कत्ल ना हो जाए, ये बच्चा जो है इसको मौत के घाट पर उतार दिया जाए, परेशान थी। अल्लाह पाक ने फरमाया अब परेशान, अब हमें ना, हम आपके पास ही इस बच्चे को लौटा देंगे, आप इसको हिदायत जारी की कि इस दुख में डाले और दरिया में डाल दे। तो आप चंद घंटे भी ना गुजरने पाए थे और अल्लाह पाक ने अपने वादे को पूरा फरमाया कि जब देखा कि ये बच्चा रो रहा है और भूख की भूख महसूस हो रही है, अब दाइयों को बुलाया गया, एक दाई आई, दूसरी दाई आई, तीसरी दाई आई, लेकिन अल्लाह की तरफ से हुक्म ही नहीं था किसी का ये बच्चा दूध पिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी का भी दूध नहीं पी रहे, किसी का भी दूध नहीं पी रहे। तो वहां पर रश लग गया, तो औरतें जमा हो गई। तो उन्हीं औरतों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कलसूम भी आ गई। अब कलसूम अलैहिस्सलाम जब वहां पर आई तो फरमाने लगी कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे लिए ऐसी औरत की तरफ रहनुमाई ना करूं कि जिसका ये बच्चा दूध पी सकता है? तो कहने लगा हाँ जरूर, क्यों नहीं, बुलाओ उस औरत को कि जिसके बारे में आप कह रहे हो उसका दूध ये पी लेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कलसूम जो है वालिदा को दौड़ी हुई जाती है तेज रफ्तार और वालिदा को बुलाकर ले आती है। और वालिदा जब आती है मूसा अलैहिस्सलाम को सीधे से लगाती है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन दूध पी लेते। अब फिरौन कहने लगा तुम यहाँ हमारे महल में रुको, हम तुम्हारा वजीफा भी मुकर्रर करेंगे और तुम्हें रिहाइश भी देंगे, तुम्हारी जो है खातून तवाफ़ होगी, तो इस बच्चे को हमारे महल में रहकर दूध पिला दिया करो। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मुकाबला फरमाने लगी कि नहीं नहीं, मैं तो यहाँ नहीं रुक सकती, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, वहां मेरे मामलात है, सो घर के, तो मैं अपने घर बार को छोड़ के तेरे दरबार में कैसे रह सकती हूँ? फिरौन कहने लगा चलो ठीक है, अपने घर में रहकर इसकी परवरिश कर लो।
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کے گھر میں رہ کر ہی اپنی والدہ کا دودھ پیا، اور اللہ پاک نے اپنے اس وعدے کو جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے فرمایا کہ اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس وعدے کو پورا فرمایا، واپس لوٹا کر۔ تو اللہ پاک نے اس کا ذکر ان آیات کریمہ میں فرمایا، کیا فرمایا کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ پر احسان کیا ایک مرتبہ اور بھی۔ ایک احسان یہ کہ آپ نے وہ آپ کا جو احسان ہے کہ مصر سے آپ ہجرت کر کر مدین کی طرف آئے، اور مدین سے واپسی پر پھر آپ جو سوالات جو مطالبات اللہ پاک سے فرمائے، اللہ پاک نے پورے فرما دیے اور آپ کو رسالت عطا فرما دی۔ کتنا بڑا مقام اعزاز آپ کو عطا فرما دیا۔ تو فرمایا کہ ایک وقت اور بھی تھا جو آپ کو آپ کے بچپنے میں آپ پر گزرا ہے، جس وقت آپ پیدا ہوئے اور دنیا میں آئے، اس وقت پہ ہم نے آپ پر آپ کی والدہ پر احسان کیا، پھر ان کے ظلم ستم تسلط سے بچا کر فرمایا کہ اذا اوحینا الی امک ما یوحی، جس وقت ہم نے وحی کی آپ کی والدہ کی طرف جو وحی کی گئی اس سے پہلے، انقذفی فی التابوت، کہ آپ کو تابوت صندوق میں ڈال کر باہر گلڈم میں ڈال دو، تو آپ کو دریا کا اندر ڈال دیا گیا، فیلقیہ الیم، پھر اس صندوق کو دریا نے بالساحل کنارے پر لگا دیا، یاخذ عدو لی وعدو لا، پھر اس صندوق کو میرے دشمن نے اور آپ کے دشمن نے پکڑ لیا، یعنی فرعون نے پکڑ لیا، اس کے یعنی اس کے درباریوں کا پکڑنا فرعون کا پکڑنا ہے، اس کے کارکنوں کا پکڑنا فرعون کا پکڑنا ہے، تو فرعون کے خدمت جو ہے دربار میں اس صندوق کو پہنچا دیا گیا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي، پھر میں نے محبت ڈال دی آسیہ کے دل میں اور فرعون کے دل میں بھی نرمی پیدا کر دی، اور آپ نے میرے فرعون کے دربار میں ہی آپ جو ہے آپ فرعون کی بیوی نے آپ کو بیٹا بنا دیا، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور ہم نے آپ کو آپ کی والدہ تک پہنچا دیا اور ہماری نگرانی میں آپ کی پرورش ہوئی۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ، جس وقت چل رہی تھی آپ کی بہن فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ، تو وہ کہہ رہی تھی کیا میں تمہاری رہنمائی کروں؟ چل رہی تھی آپ کی بہن یعنی دریا کے کنارے کنارے دیکھتی جا رہی ہے کہ اس کو کہاں جاتا ہے، چل رہی تھی آپ کی بہن، اور پھر جب دربار میں پہنچا اور جب آپ روئے اور آپ کسی کا دودھ نہیں پی رہے، عورتوں کا وہاں پر رش لگ گیا، کسی کی چھاتی کو بھی آپ دودھ نہیں لگا رہے، تو اس وقت جب آپ کی بہن کلثوم نے دیکھا کہ یہ معاملہ ہے تو فوراً بول پڑی، فرعون سے کہنے لگی کہ میں آپ کی رہنمائی کروں اسی خاتون کی، هل ادلکم علی من یکفل، جو اس کی کفالت کرے۔ فرجعناک الی امک، پھر ہم نے آپ کو لوٹا دیا آپ کی والدہ کی طرف، کئی تقر عینھا، تاکہ آپ کی والدہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرے، ولا تحزن، اور غمگین نہ ہو، وقتلت نفسا فنجیناک، پھر یہ ایک احسان تھا جو بچپنے میں ہم نے آپ پر کیا۔ پھر ایک اور بھی احسان تھا، جس وقت آپ مصر میں تھے اور مصر میں آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا، اور قتل کرے جانے کا سبب آپ کی ہجرت کا بنا، اور آپ وہاں میں ہجرت کر کر مدین کی طرف تشریف لے آئے، تو فرمایا کہ ایک آپ نے آپ میں سے یہ بھی معاملہ پیش آیا، وقتلتا، اور آپ نے قتل کیا، نفسا، ایک جان کو، فنجیناک من الغم، پھر ہم نے آپ کو نجات دی اس غم سے، وفتناک تونا، اور پھر ہم نے آپ کو آزمائش میں ڈالا، آزمائش میں ڈالے جانا، ولبثت سنین فی اہل مدین، پھر آپ کئی سال مدینے میں گزارے، مدین میں گزارے، پھر آپ آئے اے موسیٰ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد، تو آپ یعنی تقدیر آپ کو دوبارہ لے آئی مصر ہی کی طرف، جب آپ نے مدین میں 10 سال گزارے، 10 سال مدین میں گزارنے کے بعد آپ اپنی بیوی اور آپ اپنے ایک ملازم اور آپ اپنے ایک بچے اور کچھ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ دوبارہ آپ جو ہے مصر کی طرف تشریف لا رہے، اور وہاں پر دور پر آپ کو کلامی کا شرف ملا۔ تو یہ ہمارے احسانات ہیں، وہاں پر غمگین ہوئے، شخص کو قتل کر دیا، فرعون کی طرف سے آرڈر جاری ہو گیا کہ گرفتار کر لیا جائے اور اس کو قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے، تو آپ غمگین ہوئے، پریشان ہوئے، آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے، آپ کی اس پریشانی سے ہم نے نجات دی، آپ کے اس غم سے ہم نے آپ کو نجات دی، تو یہ ہم نے آپ پر احسان کیا۔
آپ نے جو سوالات کیے، آپ نے جو فریاد کی، آپ نے جو تقاضے رکھے، آپ نے ان تقاضوں کو پورا کر دیا گیا، آپ کے سینے کو کھول دیا گیا، آپ کے معاملے کو آسان کر دیا گیا، آپ کی زبان کی لکنت کی گروہ کو کھول دیا گیا، آپ کے جو ہے آپ کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کر آپ کے ساتھ کر دیا گیا، سارے تقاضے آپ کو پورے کر دیے گئے، بچپن میں آپ کی حفاظت کی، آپ کی وعدہ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، آپ تک پہنچا کر اسی کے سینے سے آپ نے دودھ پیا اور آپ کو بھی رسالت کے لیے چنا، نبوت کے لیے چنا، قدم قدم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ جل جلالہ کے احسانات اور احسانات چلے آ رہے۔ میرے رب نے ان آیات کریمہ میں سب کی تفصیل کو بیان کروایا ہے، مزید آگے جو کچھ ہوا اللہ پاک اس کا ذکر اگلی آیات کریمہ میں فرما رہے، انشاءاللہ ان کی تفصیل ترجمہ کل کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔